بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا عنوان ہے سر سید احمد خان کی مضمون نگاری۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ سر سید احمد خان کی اسلوب نگارش کی مختلف خصوصیات اور ان کے موضوعات سے واقف ہو پائیں گے۔ اگر آپ سر سید احمد خان کی حیات و خدمات چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس موضوع پر ہم نے اس سے قبل ویڈیو بنا رکھا ہے، یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا، آپ یہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بالخصوص نارتھ بنگال یونیورسٹی سیمسٹر 5 اور کلکتہ یونیورسٹی سیمسٹر 5 کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ تمام طالب علم جو CBCS پیٹرن کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نشست کا۔ مضمون نگاری دیکھیں گے سر سید احمد خان کی۔ مضمون نگاری دیکھنے سے پہلے آپ مضمون کو جانیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ مضمون کسی بھی موضوع پر مختصر اپنے خیالات کا اظہار نثری انداز میں مضمون کہلاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کو اردو مضمون نگاری کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مغربی نثری صنف اسے کی طرز پر اردو میں مضمون نگاری شروع کی۔ سر سید احمد خان سے قبل بھی اردو میں مضمون نگاری کی روایت تھی، لیکن اس طرز پہ نہیں جس طرز پہ سر سید نے شروع کیا۔ انگریزی ادب میں ایک صنف ہے جسے اسے کہا جاتا ہے، جو بس اپنے جذبات کو آپ کا جو مقصد ہے اسے آپ آسانی سے پیش کر دیتے ہیں مختصراً، وہ صنف اسے کہلاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سر سید سے قبل جو مضمون ملتا ہے وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا، اتنا زیادہ آسان نہیں تھا، سہل نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس میں جو ترقی انجام دی اور اس کی جو پذیرائی کی، لہٰذا اسی لیے اسے مضمون نگاری کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان سے پہلے بھی جو ہے مضمون نگاری کی روایت ہمارے اردو زبان میں ملتی ہے، لیکن انہوں نے اسے کے طرز پر پہلی بار جو ہے مضمون نگاری کی روایت شروع کی۔ وہ بیکن، ڈراویڈن، ایڈیشن اور اسٹیل جیسے مغربی مضمون نگاروں سے کافی حد تک متاثر تھے۔ یہ تمام انگریزی کے مشہور و معروف مضمون نگار ہیں۔ انہوں نے بعض انگریزی انشائیہ نگاروں کے مضامین کو اردو میں منتقل کیا۔ جب وہ 1868 کے آس پاس انگلینڈ گئے تھے تو وہاں پہ جانے کے بعد ان ادیبوں سے متاثر بھی ہوئے اور اسی کے طرز پر تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا، اور تہذیب الاخلاق میں جو مضامین شائع کیا گیا جسے خود سر سید احمد خان نے لکھا اور دوسروں سے لکھوایا بھی، اور ان کا جو طرز تھا وہ اسے کے طرز پر ہی تھا۔ تو انہوں نے ان ادیبوں کے مختلف بے شمار جو مشہور مضامین تھے، اسے تھے، ان کو اردو میں ترجمہ بھی کیا، منتقل کیا۔ انہوں نے اپنی رسالہ تہذیب الاخلاق میں انگریزی انشائیہ نگاروں کے اسلوب کو کافی حد تک اپنایا اور دوسروں کو بھی اس طرز پر لکھنے کی ترغیب دی۔ انشائیہ بھی مضمون کی ہی قسم ہے، تھوڑی سی فرق ہے۔ تو انہوں نے خود بھی لکھا اور اپنے رفقائے کار کو بھی اس پر لکھنے کی ترغیب دی۔ سید صاحب کے سارے مضامین اسے کی حد میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی انہوں نے جتنے بھی مضامین لکھے سب اسے کے مطلب جو دائرے میں ہے اس میں نہیں آتا۔ کچھ مضامین ہیں جیسے مگر مضامین کی کافی تعداد ایسی ہے جن کو اس صنف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً تہذیب الاخلاق کے کچھ مضامین جیسے تعصب، تعلیم و تربیت، کاہلی، اخلاق، ریا، مخالفت، خوش آمد، بحث و تکرار، اپنی مدد آپ، عورتوں کے حقوق، ان سب مضامین میں ان کا اختصار قدر مشترک ہے۔ یعنی کہ یہ تمام مضامین جو ہے سر سید احمد خان جس مقصد کے آپ ان کا جب عنوان پڑھیں گے تو اس سے آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ اس میں آپ کو کیا پڑھنے کو ملنے والا ہے، کیونکہ یہ سر سید احمد خان جو مضمون کا جو عنوان رکھتے ہیں اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اب ہم لوگوں کو کیا پیش کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا
ان میں انہوں نے کافی مختصر اپنے مقصد کو صاف لہجے میں بیان کیا ہے، جو ایک باقاعدہ مضمون کا بنیادی وصف ہے۔ ایک مضمون اگر مختصر نہ ہو تو مضمون نہیں کہلائے گا۔ پھر سر سید کے اسلوب کو دیکھتے ہیں، یعنی اسلوب معنی لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو ڈھنگ ہے، جو طرز ہے، اسے اسلوب کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سر سید کے تصور اسلوب کے بارے میں لکھیں، اپنے اسلوب کے بارے میں سر سید کے قول کو نقل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم سر سید کی تعریف کریں اس کی اسلوب کس طرح کی تھی، اس سے پہلے سر سید خود اپنے اسلوب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسے دیکھیے آپ۔ ہم انشائیے کا ایک ایسا طرز ایک ایسا طرز نکالا ہے جس میں ہر بات کو صاف صاف جیسی کہ دل میں موجود ہے منشیانہ تکلفات سے بچ کر راست پیرائے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو بھی تلقین کی ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ وہ مضمون لکھنے کے لیے، انشائیہ لکھنے کے لیے ایک ایسا طرز، ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس میں باتوں کو، آپ کے دل میں جو بات ہے، جو مقصد ہے، اس کو آپ ادھر ادھر سے گھما کر کے پیش نہیں کر رہے، علامتی یا تشبیہ یا استعاروں کا استعمال کر کے آپ نہیں پیش کر رہے، بلکہ سیدھا آپ جو مقصد دل میں رکھتے ہیں آپ الفاظوں کے ذریعہ اسی کو بیان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ بعض ادیب جو ہیں وہ اپنے مقصد کو تشبیہ اور استعاروں کے ذریعہ، علامتوں کے ذریعہ گھما کر کے پیش کرتے ہیں، تہداری ہوتی ہے، لیکن سر سید کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ سر سید تو اس قدر سہل لکھنے کے قائل تھے کہ بعض جملوں میں وہ قواعد کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اگر سہل نگاری کے راستے میں اگر قواعد آ جائے تو اسے وہ قواعد کو بھی ترک کر دیتے تھے۔ بس اتنا آسان ہونا چاہیے اس کا طرز، وہ تحریر، کہ عام لوگ جو بس پڑھنا جانتے اس کو پڑھ کے سمجھ سکے، اتنا آسان لکھنے کے وہ قائل تھے۔ اور یہی ان کا خوبی بھی ہے اور ان کا خامی بھی۔ دراصل سر سید احمد خان ادب برائے ادب یعنی یہ تصور ہے کہ ادب جو ہے صرف ادب کے لیے ہی ہے، ادب برائے ادب کے قائل نہیں، بلکہ وہ ادب کو مقصدیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ادب کے ذریعے جو ہے ہم جس مقصد کے تحت سماج میں جو برائیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو مقصد کا جامہ پہنا سکتے ہیں ادب کے سہارے۔ جیسے ترقی پسند تحریک ایک مقصدیت والی تحریک تھی تو وہ ادب کا ہی سہارا لیے تھے، لہٰذا وہ بھی سر سید احمد خان بھی اسی طرح کے قائل تھے۔ علی گڑھ تحریک بھی اس کی عمدہ مثال ہے۔ وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں لکھتے تھے بلکہ اپنی قوم کے سب افراد کے لیے لکھتے ہیں جن کی وہ اصلاح کے خواہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام سے قریب تر ہونے کے لیے انہوں نے تکلف اور تصنع کا طریقہ اپنانے سے گریز کیا اور سہل نگاری کو اپنا شعار بنایا۔ شعار مانتا ہے اپنا وہ خوبی بنائے ہیں۔ وہ تصنع اور تکلف جو ہے، پڑھنے میں جو باتوں کو جو گھما پھرا کے علامتوں اور استعاروں کے ذریعے جو پیش کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے گریز کرتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بس سیدھے سادھے جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں گفتگو میں، ایک دو آدمی بات کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو بآسانی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، سر سید بھی اسی طرح سے لکھتے تھے۔ کیونکہ وہ مضمون نگاری میں اپنے دل کی بات دوسروں کے دل تک پہنچانے کے خواہاں ہیں، ان کی تحریر کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہے۔ اب ان کی خصوصیات کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کے مضمون میں جو خصوصیات ہے اس میں وہ کیا کیا ہے۔ پہلی بات سادگی کے معنی ہے بناوٹ سے پاک۔ وہ تحریر جو بناوٹ سے پاک ہو اسے سادگی کہتے ہیں۔ سر سید سے یا میرامن دہلوی سے پہلے کے اگر نثری تحریر کو آپ دیکھیں گے تو وہ بناوٹ میں، یعنی کہ لکھنے کے بعد جو ہے کافی اس کو سجایا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے۔ سر سید ان تمام چیزوں سے گریز کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی نثر سادہ، سہل اور آسان ہوتی ہے اور اسے پڑھتے ہوئے قاری کو کوئی الجھن محسوس نہیں ہوتا۔ قاری معنی پڑھنے والے کو۔ تو ان کے تحریر کو جب کوئی عام قاری بھی پڑھے تو اسے کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، سادگی۔ دوسری خصوصیت دیکھیے، بے تکلفی اور بے ساختگی۔ بے تکلفی یعنی کہ پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، جملہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال نہ کیا ہو، ہے نا، یا پھر کافی معیاری الفاظ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ سر سید احمد خان نہایت
بے تکلفی سے بات کرنے کے عادی ہیں۔ وہ عام مضمون نگاروں کی طرح بات کو گھما پھرا کر بیان کرنے کے قائل نہیں۔ ان کی تحریر پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں آمد ہے، آورد نہیں۔ آمد اور آورد جو ہے تحریر کے اصطلاح میں آمد کے معنی ہوتا ہے ہلکا پن، جسے بآسانی دوسرے تک پہنچایا جا سکے اپنی باتوں کو، اور آورد کے معنی ہوتا ہے بھاری، بوجھل، یعنی کہ پیچیدہ پن۔ آپ باتوں کو اگر گھما کے کریں گے تو وہ آورد کہلائے گا۔ تحریر کے اصطلاح میں آمد اور آورد کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ان کی تحریروں میں آمد ہے، یعنی کہ یہ اپنی مقصد کو بآسانی دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ فی البدیہ بات چیت کر رہے ہیں۔ فی البدیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے، جس طرح سے غالب خط لکھا کرتے تھے، بنا سوچے بس قلم اٹھائے اور اپنی دل کی بات کو کاپی پہ اتار دیے۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان بھی قلم لیے اور وہ جو چیز دل میں سوچتے ہیں اس کو کاپی میں اتار دیتے ہیں۔ فی البدیہ بات چیت کر رہے ہیں، یعنی کہ جب دو لوگ ملتے ہیں جس طرح سے بنا سوچے سمجھے بولے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے سر سید احمد خان بھی بنا سوچے بس لکھتے جاتے ہیں اپنے مقصد کو۔ یہ بات ان کی تحریر میں بے ساختگی کا ثبوت ہے۔ تحریر کا جمع ہے مدعا نویسی۔ اب ان کی مضامین کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ مدعا نویس ہے، یعنی کہ ان کی تحریروں میں مدعا ملتا ہے، مقصد۔ دیکھیے، سر سید کے مضامین میں مقصد کا عنصر غالب ہے اور وہ ہمیشہ اپنے مقصد ہی کی بات کرتے ہیں، یعنی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، وہ بس مقصد کے تحت ہی لکھتے ہیں۔ ان کی کسی بھی تحریر کے ایک دو پیراگراف پڑھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں کس جانب لے جانا چاہتے ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ اپنے مدعا کو چھپاتے نہیں بلکہ صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے مضمون نگاروں کو دیکھیں یا ناول نگاروں کو، جو بھی ادیب ہیں، تو آپ آغاز کو پڑھ کے ہی نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ جو انجام ہے وہ چھپی ہوئی رہتی ہے۔ لیکن جب سر سید احمد خان تو یہاں تک جو ان کا عنوان ہوتا ہے وہ اس طرح رکھتے ہیں کہ آپ عنوان کو پڑھ کے آپ تمام باتوں کو سمجھ جائیں گے۔ ان کا مضمون اس طرح سے آسان ہوتا ہے، تو وہ باتوں کو چھپا کے نہیں رکھتے ہیں، وہ جو کہنا چاہتے ہیں اس کے آغاز میں ہی آپ اس کو پڑھ کے سمجھ جائیں گے۔ ایک اور خوبی ہے شگفتگی اور ظرافت۔ شگفتگی آسانی کو اور ظرافت عقل مندی کو کہتے ہیں۔ سر سید کی تحریر میں کافی حد تک شگفتگی پائی جاتی ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے نا، پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے مضامین میں شگفتگی پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ظرافت سے بھی کام لیتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، دلکش بنانے کے لیے عقل مندی سے بھی کام لیتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ عام لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے اٹپٹا سا الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اس میں پھکر پن پیدا نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ اگر وہ عقل مندی سے کام بھی لیتے ہیں یا ادب کے جو وسائل ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اپنی تحریروں میں پھکڑ پن، یعنی کہ فحش، گندی چیزیں جو ہے مطلب جو گندی خوبی ہے، وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ اثر آفرینی، یہ ان کی مضمونوں کا ایک اور وصف ہے، اثر آفرینی، یعنی ان کے مضمونوں کو پڑھنے کے بعد آپ متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سر سید احمد خان اپنی تحریر میں اثر پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے مضمون کو پڑھ کے انسان اثر قبول کرے، متاثر ہو، وہ جو چیز کہنا چاہتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد وہ ہماری زندگی میں عمل میں آ جائے، یہ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس کے لیے۔ ان کے بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ڈھب سے، یعنی طریقے سے قاری کے ذہن پر اثر انداز ہوا جائے اور اسے اپنے نظریات کے لپیٹ میں لے لیا جائے، یعنی کہ سر سید احمد خان جو مقصد کو پیش کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ مقصد جو ہے جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے اندر میں اس میں عمل کرنے لگے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کئی
حربے اختیار کرتے ہیں، یعنی کئی طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ جو قاری ہے وہ اس سے متاثر ہو سکے۔ جیسے مذہب اور اخلاقیات کا حربہ اثر آفرینی کے لیے ان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اس ضمن میں وہ اشارات و کنایات، تشبیہات اور دیگر ادبی حربوں سے بھی کام لیتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی قاری کو متاثر کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے آسان سا ہتھیار ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہے مذہبی اخلاقیات۔ یہ مذہبی چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں، مثال بناتے ہیں، تشبیہ اشتعارہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور لوگ ان سے کافی متاثر بھی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سر سید احمد خان کی مضمون نگاری کے مختلف وصف اور موضوعات کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے، اور اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں اسے شکریہ کے ساتھ درست کر لوں۔ آپ کو اگر کسی موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جلد از جلد پورا کیا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔